ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید فرقان حمید میں ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے۔ اب یہ بظاہر مطلق حکم ہے، یہ لگتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی استثناء موجود نہیں ہے، یعنی کسی بندے کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے نا فلیصم، روزہ رکھو، تو بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن آگے خود قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے جو مریض ہو، تم میں سے جو مسافر ہو، اس کے لیے یہ عذر ہے، عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ حاملہ عورت ہے، روزہ رکھنا اس کے حمل کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور حیض والی عورت روزہ نہیں رکھے گی، نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، نابالغ بچے کے اوپر جو ہے وہ روزہ فرض نہیں ہے۔ بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے، مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے، اور عورت کے اوپر روزہ فرض ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے شرعی عذر سے پاک ہو، جو اس کے ساتھ شرعی عذر ہے وہ اس سے پاک ہو۔ کافر کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ افراد ہیں جن کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب جن پر روزہ رکھنا ضروری ہے وہ بغیر عذر کے روزہ رکھیں، وہ بغیر عذر کے روزہ نہ رکھیں، تو یہ ان کا حرام فعل ہے کہ اللہ نے آپ کو طاقت بخشی ہے، آپ کو ایمان بخشا ہے، آپ کو اللہ نے اقامت بخشی ہے، اللہ نے آپ کو صحت بخشی ہے، اس کے بعد بھی آپ روزہ نہیں رکھ رہے، تو یہ عمل جو ہے وہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بغیر عذر کے جو شخص روزہ چھوڑتا ہے، عذر کوئی نہیں روزہ چھوڑ رہا، تو آپ نے فرمایا پھر 1 مہینے کے روزے بغیر عذر کے چھوڑ دے، قضا تو کرنی پڑے گی۔ اب وہ 11 مہینے قضا کرتا رہے کہ میں نے 1 مہینے کے روزے چھوڑے تھے، عذر کوئی نہیں تھا، 11 مہینے کے روزے زیادہ ہیں، 1 مہینے کے روزے کم ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ 11 مہینے کے روزے 1 مہینے کے روزے کے ثواب کو پورا نہیں کر پائیں گے، وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے، لیکن یہ جو ٹائم کے دوران عمل کیا جاتا ہے، وقت کے دوران جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے، اس کا جو ثواب ہے بغیر کسی عذر کے بے وقتے کرنے کا وہ ثواب ہے ہی نہیں۔ ہاں سر سے ذمہ داری اتر جاتی ہے۔ اب چند ایک مسئلے ہیں وہ سماعت فرمائیے، ہم سے پوچھے گئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ گھروں میں مختلف قسم کے محنت مزدوری کرنے والے لوگ آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، رمضان مبارک کا ٹائم ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں، کام کر رہے ہیں، صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، اور کوئی عذر بھی ان کو نہیں ہے۔ اب روزہ نہیں ہے، ان کو روزہ نہیں ہے، تو کیا گھر کے لوگ ان کو کھانا بنا کر کے رمضان مبارک کے مہینے میں ان کو کھانا بنا کر کے کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے، حرام ہے۔ اسی طرح کوئی صحت مند آدمی ہے، مقیم بھی نہیں ہے،
بیمار بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، وہ رمضان مبارک کے دنوں میں، رات کو نہیں دنوں میں آ کر کے مہمان بنتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ جہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ مہمان کا اکرام کرو، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، حضور نے فرمایا کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو، لیکن رمضان مبارک میں مقیم آدمی ہے، بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، بالغ ہے، وہ ہمارا مہمان بنتا ہے، ہمارا مہمان بنتا ہے، اور رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں تو گھر کے افراد اس کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، نیکی کے کام پر تو ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، عذر بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر اگر اس کی آپ نے مدد کی اور اس کو کھانا پیش کیا تو وہ تو گناہگار ہے ہی ہے، تم گناہگار کی گناہ پر مدد کر کے تم بھی گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو گھروں میں جو ہمارے مہمان آتے ہیں تو وہ براہ مہربانی، اچھا اسی طرح روزے کے دوران خواتین جو ہے وہ شرعی عذر سے دو چار ہو جاتی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، یا کوئی بندہ مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کہ کھائے گا پیے گا، فرمایا یاکلون سرا، یہ لوگ اگر کھانا تو کھانا جائز ہے نا ان کے لیے، عذر شرعی ہو گیا، عذر آ گیا، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔